محمد مصطفیٰ محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا۔ محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و سما روشن، محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و سما روشن، خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا، خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا۔ محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے، محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے، جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا، جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا، محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے، جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا۔ مبارک آمنہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے، مبارک آمنہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے، تیری جھولی مبارک میں نبیوں کا نبی آیا، تیری جھولی مبارک میں نبیوں کا نبی آیا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا۔ صدر محترم، حضرات علماء اکرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، منتظمین جلسہ، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، کافی دیر سے آپ سبھی حضرات علماء اکرام سے قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل خطاب سماعت کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں ایک بات ہر جگہ کہا کرتا ہوں اور اسے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات آپ کے اپنے اس جلسے کا نہج کو بدلیے، یعنی پوری رات جلسے کا نظام اور پوری رات کے بعد صبح کی نماز غائب کر دینا
یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہم جلسہ دیر رات تک سنتے ہیں، اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں، ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ صبح کی نماز جو فرض ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عصر کی نماز اور فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو کل حشر کے میدان میں اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور اگر وہ اس نماز کو چھوڑ دے گا تو اس کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، جو ایک جنتی کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، ہمارے یہاں بھی جلسے بہت دیر تک ہوا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے یہاں جلسہ مغرب بعد فوراً شروع ہوتا ہے، 10 بجے یا 11 بجے تک جلسہ ختم ہو جاتا ہے، پھر سب لوگ نماز پڑھتے ہیں عشاء کی، اور پھر کھانا کھا کر اپنے اپنے یہاں رخصت ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صبح کی نماز غائب نہیں ہوتی۔ میرے دوستو بزرگوں، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ بیمار رہتے ہیں، ان کے آرام میں آپ کی ہماری آواز سے خلل ہوتا ہے۔ بہت سے چھوٹے بچے ہیں، ان کی نیند خراب ہوتی ہے۔ بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ان کی بھی نیند خراب ہو جاتی ہے ہماری وجہ سے۔ ہمیں تو اخلاق کی تعلیم دی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، ہر لمحے پر آپ نے ایسا اخلاق عظیم پیش کیا کہ دشمن سے بڑا دشمن بھی آپ کو دیکھ کر یہ کہتا تھا کہ لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ سچا ہے، اور فوراً کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا تھا۔ میرے دوست بزرگوں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ آدمی زیادہ سے زیادہ 12 بجے تک اطمینان سے، بشاشت کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ بات کو سنتا ہے، اس کے بعد زبردستی سنتا ہے، اور کچھ باتیں اس کے پلے نہیں پڑتی، کچھ بات یاد رکھتا ہے، کچھ رات بھول جاتا ہے۔ صبح کو باتیں اگر اس کو پوچھی جاتی ہیں تقریر میں کون سی بات کہی گئی، وہ تقریر کی بات نہیں بتاتا، وہ تو مقررین کو، علماء کو نمبر دینے میں رہتا ہے۔ یہ مولانا صاحب نے 1 نمبر تقریر کی، وہ فلاں تھے، اور علماء پہ تبصرہ شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ مولانا نے نماز کی بات کہی ہے، قرآن پڑھنے کی بات کہی ہے، تعلیم کی بات کہی ہے، علماء کے احترام کی بات کہی ہے، اور گناہوں سے بچنے کی بات کہی ہے، صحیح راستہ اختیار کرنے کو کہا ہے، اس بات کا تذکرہ نہیں کرتا۔ صبح کی چائے دکان میں مولانا کو نمبر دینے میں لگا رہتا ہے، لیکن یہ بات سامنے نہیں کرتا کہ یہ بات کہی گئی، قرآن میں یہ بات ہے، حدیث میں یہ بات ہے، کل آنے والے مولانا نے کہا تھا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آپ اطمینان سے بیٹھیے، لیکن اس بات کا سب سے پہلے وعدہ کیجئے کہ ہم بیان سنیں گے اور دعا بھی میں شریک ہوں گے، دعا کے بعد جائیں گے اور انشاءاللہ صبح کی نماز پڑھ کے آرام کریں گے۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ صبح کی نماز، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ بات بھی میں جانتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات آج جلسے میں آئے ہیں، اپنی بیوی سے اجازت لے کے آئے ہوں گے، نہیں آئے؟ لے کے تو آئے ہوں گے۔ ایک صاحب تھے، مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، ان کے پاس ایک پرچی آئی، اور پرچی جب آئی اس میں لکھا تھا کہ مجمع میں اگر محمد عبداللہ ہیں وہ جلدی سے گھر چلے آئیں، گھر میں بڑی پریشانی ہے۔ ان
کی بیوی کی طرف سے ایک لیٹر تھا، خط تھا کہ جلدی سے گھر آئیں، گھر میں کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ گئی ہے۔ تو میرے دوست بزرگ نوجوانوں، جب مولانا نے کہا کہ محمد عبداللہ کون ہے، کھڑے ہو جائیں، جلدی سے گھر جائیں، ان کی بیوی بلا رہی ہے، وہ پریشان ہے۔ میرے دوست بزرگوں، جب محمد عبداللہ کھڑا ہوا تو پردے کے پیچھے سے اس کی بیوی نے آواز دی، کہا کہ مولانا اس کو جلسے میں بیٹھنے دیجئے، میں تو دیکھنا چاہتی تھی کہ جلسے میں ہے کہ کہیں اور چلا گیا۔ تو میرے دوست ماشاءاللہ آپ سب یہاں بیٹھے، اپنی بیوی سے ڈر نہیں۔ آج جیسے ایک صاحب تھے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ جو اپنی بیوی سے ڈرتا کھڑا ہو جائے، جو بیوی سے ڈرتا کھڑا ہو جائے۔ سارے لوگ کھڑے ہو گئے، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا نہیں ہوا۔ اس نے کہا کیا تو اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا؟ وہ کہنے لگا میری بیوی کہے گی تب کھڑا ہوں گا۔ تو میرے دوست بزرگ نوجوانوں، الحمدللہ آپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جو بات آپ سنیں گے یقین اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ کہ جو کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، حدیث پیش کیا ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ رب ذوالجلال ہم جتنی بات سنے ہیں اور سنیں گے، اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، ہم امت محمدیہ ہیں، ہمارے پیغمبر حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں۔ آپ کا میرے دوست بزرگوں، آپ تو آدم سے بھی پہلے ہیں، شیش و ہود و لوط سے پہلے ہیں، دنیا پوری کائنات بننے سے پہلے میرے اور آپ کے آقا سید الکائنات فخر موجودات حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ نے چاہا، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر میرے محمد مصطفیٰ کو پر پیدا کرنا منشأ الہی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسماں، نہ انسان جنات، نہ شمس قمر، نہ شجر و حجر، بحر و بر، خشک و تر، نخل و تمر، تیر و تبر، پوری کائنات نہ ہوتی، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا منشأ الہی نہ ہوتا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی محبت اللہ کے نبی کو، روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک چور پکڑا گیا چوری کرتا ہوا۔ میرے دوست بزرگوں، قرآن میں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، رحمت کونین سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عمر ابن خطاب بھی موجود ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اس چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، جب ہاتھ کاٹ دیا گیا اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، آپ کی آنکھوں پر آنسو ہے، روتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت عمر ابن خطاب نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، یہ تو چور ہے، اس نے چوری کیا تھا، اس نے گناہ کیا تھا، چوری کرنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا، اے اللہ کے حبیب آپ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر تیری نگاہ دیکھ رہی ہے، یہ چور ہے، میری نگاہ دیکھ رہی ہے، میرا امتی ہے۔ اپنی امت کے لیے آقا حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بے چین رہتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین سید عالم فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ایک حصہ گزر چکا ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں پر آنسو ہے، آپ روتے ہیں، رو رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی کے رونے کی آواز جب آتی ہے جیسے کسی دیگ میں پانی کھول رہا ہو، پانی ابل رہا ہو، آواز اس طرح رونے کی آ رہی تھی، آپ کی ہچکیاں لگ گئی، آپ بے چین بے قرار تھے۔ رحمت کونین کا رونا، رونے کی آواز حضرت صدیق اکبر کے کان میں پڑتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آتے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ رونا بند نہیں کریں گے میں جان دے دوں گا۔ میرے دوست بزرگوں اتنا کہنا تھا، جبریل امین آئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے
نے اپنی امت کے لیے جو کچھ مانگا ہے اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ کے نبی رحمت کونین نے اپنی امت کے لیے ساری قربانی پیش کی، اپنی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، طائف میں لہو لہان ہونا برداشت کیا، حوازن میں، بدر میں، حنین میں، ہر جگہ آپ میدان میں آئے تاکہ میری امت جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے سے بچ جائے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ تربیت فرمائی، آپ نے وہ تعلیم دی۔ صحابہ آپ کے سامنے بیٹھتے تھے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے، آپ کی تعلیم کو حاصل کرتے تھے، آپ سے قرآن و حدیث کو سیکھتے تھے، اور پوری دنیا کے اندر صحابہ کرام نے آپ کے علم و عمل کو، آپ کی سنت و شریعت کو، آپ کے فرمودات کو پھیلا دیا۔ آج پوری دنیا کے چپے چپے، گوشے گوشے میں علماء اکرام کے ذریعے سے قرآن و حدیث پھیلتا پھلتا پھولتا جا رہا ہے۔ یہ میرے دوست بزرگوں، یہ احسان ہے حضرات علماء اکرام کا، اللہ کے نبی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبر کی طرح ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نے اپنی امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ تعبیر کیا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ دوستو حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء اپنی وراثت میں جائیداد درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ علم کی وراثت دیتے ہیں۔ میرے دوستو مکمل علم کو وہ علماء کو حوالے کیا۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کا ڈر خوف خشیت ان علماء کی دل میں ہے، اس لیے کہ ان کو علم نبوت اللہ کے نبی کے علوم معرف عطا کیے گئے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیح واحد اشد علی الشیطان من الف عابدی۔ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عالم دین اگر ایک عالم ہے، اور میرے دوست بزرگوں اللہ کے نبی نے فرمایا 1000 عبادت گزار ہیں، اللہ کرنے والے، ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، عشاء کو اوابین پڑھنے والے، جماعت میں لگنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، عبادت میں لگنے والے، کہاں کے عبادت گزار ہیں من الف عابدی۔ کہاں کے فرمایا شیطان پر جو بھاری ہے ایک عالم 1000 عبادت گزار کے مقابلے میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے آقا رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں ایک عالم یا ایک طالب علم مدرسے میں پڑھنے والا اور پڑھانے والا، ایک عالم اور ایک طالب علم، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اگر کسی گاؤں کے قبرستان سے گزر جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس گاؤں کے قبرستان سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ دوست بزرگوں، یہ برکت علماء کی ہے، یہ رحمت علماء کی ہے۔ میرے دوست اللہ کا احسان ہے کہ آپ کا بنگال علماء سے، حفاظ سے، قراء سے، بزرگوں سے بھرا ہوا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھنا، علماء اکرام کے احترام کو اپنے دل میں بسا لینا۔ رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ زوج مصطفیٰ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ فرماتی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، آج میں ایک دعا مانگوں گی، آپ کو آمین کہنا ہوگا۔ صدیقہ عائشہ دعا کریں گی، اللہ کے حبیب آمین کہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، اے کائنات کے بنانے والے، اے وحدہ لا شریک، اے میرے اللہ، اے پوری کائنات پر قدرت رکھنے والی طاقت، اے میرے اللہ، اس امت کے علماء کے رزق کو، روزی کو پوری دنیا پہ پھیلا دے۔ اتنا کہنا تردد عائشہ کا، رحمت کونین، سرور کونین، حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ میرے دوستو، عائشہ کی دعا، حضور کا آمین کہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم آپ کے محلے میں ہیں، آج آپ کے علاقے میں ہیں، اللہ نے روزی یہاں بھیج دیا ہے، ہمیں یہاں اس روزی کے نتیجے میں بھیجا ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، یاد رکھو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لن تموتا حتی تستکمل رزقها، اے لوگو تمہاری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تمہاری روزی مکمل نہ ہو جائے، اللہ تمہاری روزی روٹی مکمل کر دے۔ دوستو، یہ علماء ہیں جو ہماری آج کی ترجمانی رہبری کرتے ہیں، یہ علماء ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اللہ کہنا سکھاتے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اذان کا طریقہ بتاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، وضو کا طریقہ بتاتے ہیں، نماز صحیح کرواتے ہیں، صحیح بات بتاتے ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، ہمارے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے جوانوں، یاد رکھنا، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سب سے بہتر، سب سے بڑھیا، سب سے پوتر، سب سے بڑھیا، سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والے کو اللہ کے نبی حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہتر، ہر چیز سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ اس لیے قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن پاکیزہ کلام ہے، قرآن اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے، سب سے افضل کتاب، سب سے آخری کتاب، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کا کلام بھی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ وہ کتاب اللہ کے نبی رحمت کونین حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اے لوگو قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو یہ قرآن پاکیزہ کتاب ہے۔ ساری چیزیں اللہ نے قرآن کے اندر تبیان لکل شیء قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکرى لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ اللہ کہتے ہیں اس قرآن میں یہ ایسی کتاب ہے، یہ قرآن جس میں اللہ نے فرمایا صحیح عقل و فہم، دل و دماغ رکھنے والا وہ قرآن پاک کو سمجھے گا، عمل کرے گا، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قاف والقرآن المجید، قرآن کو اللہ کہتے ہیں بڑا بزرگ برتر ہے، قرآن پاکیزہ کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا، عربی میں نازل کیا کہ مخاطبین اولین جن کی زبان عربی تھی، ونزلنا علیک قرآن، اللہ فرماتے قرآن ایک اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا، پاکیزہ کتاب ہے۔ رمضان کے مہینے میں اور شب قدر میں قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی اللہ کے نبی رحمت کونین پر۔ میرے دوستو، اللہ فرماتے ہیں انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن کو آسمان کو دینا چاہا، زمین کو دینا چاہا، پہاڑ کو دینا چاہا۔ اللہ نے زمین سے کہا اے زمین، ہم نے تجھے والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها
ماءہا ومرعاہا، اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا. اے زمین ہم نے تجھے بچھونا بنایا ہے. اللہ کہتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا. اے زمین قرآن پاک کو قبول کر لے. زمین کہتی ہے اللہ میرے اندر اس کا تحمل نہیں، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی. اللہ تعالیٰ آسمان سے کہتا ہے، اللہ فرماتے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اللہ نے 7 مضبوط آسمان اللہ نے بنایا. اللہ نے آسمان سے کہا، آسمان کہتا ہے اللہ میرے اندر اس کا تحمل نہیں ہے. اللہ پہاڑ سے کہتا ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اللہ کہتے ہیں پہاڑ کو ہم نے میخ بنا دیا. پہاڑ کو ہم نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑ کو میخ بنایا ہے. اللہ کہتے ہیں پہاڑ بلند کر لے. وَالْجِبَالَ أَقْصَاهَا، ہم نے پہاڑ کو قائم کر دیا. پہاڑ کہتا ہے اللہ میرے اندر اس کا تحمل نہیں. قرآن پاک میں اللہ رب ذوالجلال ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قرآن کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے، اتار دیتے، پہاڑ خشیت الہی خوف خدا سے پھٹ جاتا، دب جاتا. پہاڑ میں دم خم نہیں ہے. کس نے قبول کیا؟ انسان نے. محمد الرسول اللہ پر قرآن نازل ہوا. یہ قرآن اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، صحابی جن کا لقب تھا صاحب الوسادۃ والنعلین والمطہرہ، جن کا لقب تھا اللہ کے نبی کا جوتا اتارتے پہنا دیتے، آپ کا بستر لگاتے اٹھا دیتے، آپ کے لیے وضو کا پانی لا کر تیار کر کے رکھ دیتے. حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ حرفا بکتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ عشر امثالها ولا اقول لكم الف لام میم حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اے لوگوں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرماتے ہیں. میں تم سے یہ نہیں کہتا قرآن میں سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، اللہ کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کوئی پڑھتا ہے الف لام میم، اللہ کے نبی کہتے ہیں الف لام میم 3 حرف ہوئے، اگر 3 حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 30 نیکی عطا فرمائے گا. میرے دوست بزرگ نوجوانوں یہ قرآن ہے، یہ قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب ہے. تب حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تبرک بالقرآن فإن